فرحاد کمرہ بند کر چکا تھا۔ فرحاد پیچھے ہٹو، مجھے باہر جانا ہے۔ میرے ماتھے پہ بھی بل تھے، اتنی بھی کیا جلدی ہے۔ اس نے ایک نظر کمرے کی بگڑی حالت پہ ڈالی، پھر میری طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا دروازہ لاک کرنے کو کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا میں نے آج تک بس اپنی سنی ہے، مجھے کہنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا، ہٹو سامنے سے۔ میرے غصے سے بھرے ہوئے لہجے کو سن کے کہنے لگا، امی کی رات کو طبیعت خراب ہو گئی تھی، ذرا سی دیر کیا ہو گئی، تم نے دروازہ ہی لاک کر دیا۔ میں نے کہا 5 بجے ذرا سی دیر نہیں ہوتی، میں نے تب کے جواب دیا تھا۔ مطلب تم جاگ رہی تھی؟ میں نے کہا ہاں، میں کیوں جھوٹ بولتی؟ ذرا بھی ترس نہیں آیا مجھ پہ۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مصطفیٰ بھائی کو شرطیں نہیں رکھنی چاہیے تھیں، امی کو اچھی طرح جانتے تھے اور میری عادت سے بھی واقف تھے، میں کبھی تمہیں تکلیف دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اچھا، تو اس لیے چچی نے تمہیں کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ فرحاد اب تم چچی کی اجازت سے کمرے میں آیا کرو گے؟ نہیں یار، مصطفیٰ بھائی کی شرطوں کی وجہ سے اماں کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، میڈیسن کا اثر بھی نہیں ہو رہا تھا، وہ سوئیں تو میں کمرے میں آیا۔ یہ کہہ کے اس نے گہری سانس لی۔ تمہارا بھی غصہ مجھے پہ اترنا ہے، جانتا ہوں میں نے کہا وضاحتیں ہو گئی ہوں تو راستہ چھوڑ دو، بھوک لگ رہی ہے مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ ایسے تو راستہ نہیں چھوڑوں گا، باہر جانے کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ وہ ہاتھ باندھے شو ہوا۔ کیسا جرمانہ؟ 1 جپھی اور 1 پپی بس۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ ہٹ رہے ہو یا میں کیا میں؟ ہاں۔ وہ میری جانب قدم بڑھانے لگا۔ فرحاد شرافت سے پیچھے ہٹ جاؤ، میں بہت غصے میں ہوں، پوری رات میری رو کے گزری ہے، اگر تم میرے قریب بھی آئے تو… میں اپنے قدم پیچھے لیتے ہوئے بھی دھمکیاں دے رہی تھی۔ کس نے کہا تھا دروازہ بند کرنے کو؟ میں منا لیتا تمہیں؟ وہ میری کمر پہ بازو رکھ چکا تھا۔ فرحاد میرا بالکل موڈ نہیں ہے، یہ نہ ہو میں تمہیں کچھ ایسا کہہ دوں جو تمہیں برا لگے۔ میری آنکھوں میں غصے کے مارے نمی اتری تھی۔ ہاں تو اتار لو مجھ غریب پہ غصہ، محبت کرنے کی سزا مل رہی ہے مجھے، کبھی اماں کے ہاتھوں کبھی تمہارے ہاتھوں۔ رات میری بھی برباد ہوئی ہے، برا بھی مجھے لگا ہے، تم چاہتی تو مجھے انڈرسٹینڈ کر سکتی تھی، مگر نہیں، تمہیں بھی مجھی سے بدلہ لینا تھا۔ خیر، مرضی ہے تمہاری، بڑی معصوم شکل بنا کے بولا تھا۔ پھر سائڈ ٹیبل کی دراز سے رونمائی کی انگوٹھی نکالی۔ اگر میرا سر نہ پھاڑ دو تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دوں تمہیں، یا یہ حق بھی نہیں دوگی مجھے؟ مسکینوں والی شکل بنا کے بول رہا تھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، ماتھے پہ بل ہنوز ڈالے رکھے۔ ایسے کیا فائدہ؟ اس نے مخملی ڈبیا کھول کے بند کر دی۔ چلو چھوڑو، ڈبیا اس نے میری ہتھیلی پہ رکھ دی۔ یوں پہننی ہے تو خود ہی پہن لو، یہ کہہ کے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے انگوٹھی سائڈ ٹیبل کی دراز پہ رکھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تب تک ٹیبل پہ ناشتہ لگ چکا تھا۔ میں نے فرحاد کا بھی انتظار نہیں کیا، ٹیبل پہ بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگی۔ حالانکہ منور بھائی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے اور راشد بھائی اپنی بیوی کے ساتھ۔ چچی ابھی اٹھی نہیں تھی، چچا ناشتہ کر چکے تھے۔ فرحاد جب نہا کے شلوار قمیض پہنے باہر آیا تو میرا ناشتہ ہو چکا تھا، میں بس چائے پی رہی تھی۔ منور بھائی کی بیوی کہنے لگی، دیور جی، آپ کی بیگم نے تو آپ کا انتظار تک نہیں کیا، ناشتہ بھی کر لیا۔ وہ کہنے لگا کزنز میں شادی کرنے کا یہی نقصان ہوتا ہے، وہ سسرال کو اپنا ہی گھر سمجھنے کی عادی ہوتی ہیں، اور لائبہ بھی ایسی ہی ہے۔ کوئی بات نہیں اگر اس نے مجھ سے پہلے ناشتہ کر لیا تو۔ لائبہ پلیز آملیٹ میری پلیٹ میں ڈال دو۔ وہ شاید ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے آملیٹ اس کی پلیٹ میں ڈالا، بریڈ کے سلائس بھی رکھ دیے، چائے بھی اس کے پاس رکھ دی۔ چچی اسی وقت اٹھی تھیں، اپنے کمرے سے باہر آئیں تو میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، چچی کے پاس جا کے انہیں سلام کیا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈال کے سلام کا جواب دے کے ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ میں جان بوجھ کے چچی کے پاس چلی گئی۔ لائیں چچی، میں آپ کو پلیٹ میں ناشتہ ڈال دوں۔ میں نے خود چچی کو ناشتہ ڈال کر دیا، چائے بھی ڈال کر دی۔ وہ بار بار فرحاد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر فرحاد سے کہنے لگیں، لگتا ہے اچھی طرح سمجھا دیا ہے تم نے اسے کہ اسے رہنا کیسے ہے۔ چچی کی بات سن کے فرحاد ناشتہ کرنا شاید بھول گیا تھا۔ اچھا تو یہ بات تھی، مطلب آدھی رات تک چچی فرحاد کو یہ بتاتی رہی کہ اس نے مجھے لیکچر کیا دینا ہے۔ کتنا جھوٹا ہے یہ فرحاد، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ماں کی طبیعت خراب تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی،
کچھ دیر بعد رخسانہ بھابھی مجھے پارلر لے گئیں۔ رات کو ولیمے کی دعوت تھی۔ ولیمے کی واپسی پہ میں جیسے ہی کمرے میں گئی، فرحاد جلدی سے کمرے میں آ گیا۔ میں اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹے کی پن اتار رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا۔ میں نے کہا، اتنی جلدی آنے کی اجازت مل گئی تمہیں یا چچی نے ابھی آواز دے کے بلانا ہے تمہیں؟ وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں تب تک دوپٹے سے پن اتار چکی تھی۔ میرا دوپٹہ سر سے اتر چکا تھا۔ کہنے لگا، باقی کے زیورات میں خود اتاروں گا، اور پلیز امی کو ڈسکس مت کرنا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے بیڈ پہ بٹھا چکا تھا۔ پھر رونمائی کی انگوٹھی مجھے پہنائی۔ مجھے دیکھنے لگا، گرے میکسی بہت سوٹ کر رہی ہے تم پہ، کل سے زیادہ آج پیاری لگ۔ میں نے کہا، کل دیکھا تھا تم نے مجھے، میں کل زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ جما کے کہا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کوئی بات نہیں، تم میرے پاس ہی تو ہو، پہن کے دکھا دینا۔ اس کی آنکھوں میں محبت پا لینے کی چمک تھی۔ کافی دیر میرے ہاتھ پکڑے مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ مجھے اپنی قسمت پہ رشک ہوتا ہے لائبہ، قسم سے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھے مل چکی ہو۔ اس نے اظہار محبت میں کنجوسی نہیں دکھائی تھی۔ اس کی باتوں نے میرا ہر گلہ دور کر دیا تھا۔ میرے زیورات بھی اسی نے اتارے تھے، میری تعریف بھی کی تھی، مگر جیسے ہی قریب آنے لگا میں بری طرح سے نروس ہوئی تھی۔ اس کی نظروں کی وارفتگی نے میرا سارا اعتماد ختم کیا۔ میں نظریں جھکا چکی تھی۔ بڑی محبت سے اس نے اس رشتے کی شروعات کی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بہت قیمتی چیز ہوں۔ وہ میرے یوں نخرے اٹھا رہا تھا۔ اس کی محبت اپنی جگہ، لیکن اسے اپنے سامنے والے کو عزت اور احترام دینا آتا تھا۔ بڑی نرمی سے، بڑے پیار سے وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ تم ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ اسے میرے آرام کی فکر اپنی خواہش سے بڑھ کے تھی۔ ایسے موقع پہ مرد اپنے جذبات کی رو میں عورت کی تکلیف کو نظر انداز کر جاتا ہے، لیکن اسے میرا خیال تھا۔ اس کی قربت پر میں بے ساختہ اس کا ہاتھ پیچھے کر دیتی تو خود بھی گھبرا جاتا تھا۔ لائبہ، اگر تم نروس ہو رہی ہو تو کوئی بات نہیں، کچھ دیر آرام کر لو، ٹیک اٹ ایزی۔ وہ مجھ سے پیچھے ہٹ چکا تھا، پھر مجھے کچھ نہیں کہا۔ میری سوچ سے بڑھ کر وہ ایک اچھا انسان تھا۔ احساس سے بھرا ہوا دل اپنے سینے میں رکھتا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہی تکیے پہ سر رکھے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کے میں نظریں جھکا گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا، آج تمہیں کھونے کا ڈر نہیں ہے نا، اس لیے۔ لائبہ، کیا تمہیں ڈر لگتا تھا؟ میں نے کہا، کس بات کا؟ کہنے لگا، یہی کہ اگر ہم نہ ملتے تو کیا ہوتا۔ میں اس کی بات پہ چپ ہوئی تھی۔ میں نے شاید اس سے محبت بعد میں کی تھی، جب عاقل کی حرکتیں دیکھی تھیں۔ میں نے کہا، پتہ نہیں، میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا، میں شاید تمہاری جگہ کبھی کسی کو نہ دے سکتا۔ شاید میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی آتی تو میں تو اسے اپنا نہیں سکتا تھا۔ جب ایک مرد ہو کر میں تمہارے علاوہ کسی دوسری لڑکی کو اپنانے سے اتنا ڈرتا تھا تو تم تو لڑکی ہو، لڑکی تو اور بھی زیادہ محبت میں حساس ہوتی ہے۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے شاید عاقل سے جان چھڑوانے کی خاطر اسے اپنایا ہے۔ میں نے کہا، اب ہم ایک ہو گئے ہیں نا، پھر ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا، ایک کب ہوئے؟ تم نے ہونے ہی کب دیا؟ مجھے لگا تھا میرا ساتھ دو گی، مگر تم۔ میں نظریں چرا گئی، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے فرحاد، ویسے بھی ابھی 7 بجے ہیں۔ کہنے لگا، اب تم مجھے تنگ کرنے کے موڈ میں ہو، پتہ ہے تمہاری نیند پوری ہو جائے اس لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، سونے دیا، ورنہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، بس تمہیں دیکھتا رہا۔ یہ سن کر مجھے لگا پتہ نہیں وہ مجھے کس مقام پہ کھڑا کر چکا ہے۔ میرے آرام کی خاطر اس نے اپنے جذبات کو دبائے رکھا، پوری رات مجھے سوتے دیکھتا رہا۔ کیا واقعی کوئی کسی سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے؟ اتنی سنگ دل تو پھر میں بھی نہیں تھی، اس لیے اس بار میں خود اس کے قریب آ گئی۔ چچی نے بس 4 دن کی اجازت دی تھی کہ ہم گھوم پھر لیں۔ فرحاد مجھے مری لے گیا۔ اس کی محبت دیکھ کر میں اس کی دیوانی ہونے لگی۔ وہ مجھے رسپیکٹ بھی بہت دیتا تھا۔ میں جاگرز پہن رہی تھی مگر مجھ سے پہنے نہیں جا رہے تھے، تو مجھے جاگرز کے ساتھ الجھے دیکھ کے خود زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ لاؤ میں پہنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا، ارے نہیں، میرے پیروں کو ہاتھ لگاؤ گے کیا؟ کہنے لگا، تو کیا ہوا؟
کوئی اور مرد ہوتا تو کم از کم مجھے جوتا اپنے ہاتھوں سے نہ پہناتا۔ ہم لوگ دریائے نیلم گئے تو اپنے ہاتھ کا پیالہ بنا کے مجھے پانی پلانے لگا۔ میں خود بخود اس کی عزت کرنے لگی تھی کیونکہ وہ مجھے بہت عزت دیتا تھا۔ مری کے ٹرپ پہ ہی میں نے اسے تم سے آپ کہنا شروع کر دیا تھا۔ میرے منہ سے اپنے لیے آپ سن کے وہ مسکرایا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ یوں مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس کا ہاتھ میں نے اپنے گرد لپیٹا۔ اچھا لگ رہا ہے تمہارے منہ سے آپ سن کے۔ میں نے کہا تھینک یو۔ جب ہم واپس آئے تو خود بخود میں نے چچی کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ایک بار بھی فرحاد نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری ماں کی خدمت کرو، مگر جب وہ مجھے اتنا چاہتا تھا تو اتنا تو میں بھی کر ہی سکتی تھی۔ وہ اس بات پہ میرے سامنے کئی بار شرمندگی کا اظہار کر چکا تھا کہ چچی کی خودکشی کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ کہتا تھا کہ میں اس وقت اس بات پہ بہت رویا تھا کہ تمہیں محبت کے چھن جانے پہ کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اس وقت مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتا۔ کہنے لگا مجھے اپنی فکر نہیں تھی، نہ اپنے دل کے ٹوٹ جانے کی پرواہ تھی، مجھے بس تمہارے آنسوؤں کی فکر تھی۔ پتہ ہے مجھے نیند نہیں آتی تھی، مجھے لگتا تھا میں تمہارا مجرم ہوں، اس لیے میں ضرورت سے زیادہ تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے وہ گرے ہوئے آنسو میرے حساب کتاب میں نہ رہے۔ عجیب شخص تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی محبت میرے نصیب میں ہو سکتی ہے، مجھ جیسی لڑکی کے جس نے کبھی اسے بنا مقصد کے چاہا ہی نہیں تھا۔ شاید عاقل سے بچنا چاہتی تھی اور میرے پاس عاقل سے بچنے کے لیے بہترین آپشن فرحاد تھا، لیکن شادی کے بعد جس طرح سے اس نے مجھے چاہا تھا اور جتنی عزت مجھے دیتا تھا میں لفظوں میں شاید بیان کر ہی نہیں سکتی۔ میں وہی سارے کام کرتی تھی جو ہر لڑکی شادی کے بعد کرتی ہے، اور وہ میرا شکریہ ادا کرتے تھکتا نہیں تھا۔ کہتا تھا تم امی کی بہت خدمت کرتی ہو، میرے ہاتھوں کو چومتا تھا، کہتا تھا کتنے نرم ہاتھ تھے تمہارے، اب میرے گھر کے کام کرتے کرتے دیکھو ان کی خوبصورتی ماند پڑنے لگی ہے۔ اکثر جب بھی آفس سے واپس آتا، کھانا کھاتا تو مجھے باہر لے جاتا، حالانکہ چچی کا منہ بن جاتا تھا، کہتی تھی یہ تم کیا روز اسے باہر لے جاتے ہو؟ فرحاد کہنے لگا امی وہ پورا دن تو آپ کی خدمت کرتی ہے، اب رات کو تو اس کا حق ہے۔ چچی جو مرضی کہتی رہتی لیکن وہ رکتا نہیں تھا، مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، کہتا تھا اماں کی باتوں پہ توجہ نہ دیا کرو، حالانکہ میں اتنی بھی شریف نہیں تھی۔ چچی اگر کچھ کہتی تھیں تو میں بھی آگے سے بات سنا دیتی تھی، البتہ کھانے پینے میں میں اپنی ساس سسر کا خیال رکھتی تھی کیونکہ فرحاد میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ میری شادی کو 2 ماہ گزر گئے۔ ایک بار وہ مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر گیا۔ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے کوئٹہ جانا ہے۔ برجستہ اس نے میری طرف دیکھا۔ کیوں جانا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کہا 2 مہینے ہو گئے میری شادی کو، مجھے وہاں رہنے جانا ہے، اور پتہ ہے صوفیہ کی بھی خوشخبری ہونے والی ہے تو ہم دونوں بہنیں مل کے رہ لیں گی۔ کہنے لگا اور میں یہاں کیسے رہوں گا؟ مجھے تو تمہارے بغیر نیند بھی نہیں آتی، میرا کیا ہوگا؟ فوراً سے اس نے میرا گود میں پڑا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں تم نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا مجھے جانا ہے پلیز فرحاد۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بالکل غائب ہوئی۔ ہاں ٹھیک ہے چلی جانا، ظاہر سی بات ہے میرے کہنے سے تھوڑی نہ رکو گی، میری پرواہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ میں نے کہا میں پورے 2 مہینے بعد جا رہی ہوں، مجھے امی ابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ کہنے لگا تو میں ساتھ چلتا ہوں، 1 دن رہ کے آ جائیں گے۔ بائی گاڈ تمہیں پریشان نہیں کروں گا، تم سارا دن تائی اماں کے پاس بیٹھی رہنا، صوفیہ کے ساتھ جو مرضی باتیں کرنا، تمہیں بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کروں گا، لیکن واپس میرے ساتھ ہی آ جانا۔ میں نے کہا نہیں مجھے رہنا ہے، مجھے 8-10 دن رہنا ہے۔ اس نے آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی، آئس کریم کھانے کے دوران بھی ماتھے پہ بل ڈالے رکھے، چپ چاپ آئس کریم کھاتا رہا۔ میں نے کہا فرحاد پلیز اس طرح تو نہیں کرو میرے ساتھ، سب جاتے ہیں، پتہ ہے مریم آپا کی بھی شادی ہوئی تھی تو وہ بھی رہنے آئی تھیں۔ کہنے لگا ان کی لو میرج تو نہیں تھی نا؟ اچھا سچ سچ بتاؤ کیا تم مجھے مس نہیں کرو گی؟ تمہارا دل لگ جائے گا میرے بغیر؟ میں نے کہا ہاں لگ جائے گا، بڑے آرام سے لگ جائے گا، امی ہوں گی، صوفیہ ہوگی، مجھے فرصت ہی نہیں ہوگی ان سے باتیں کرنے سے کہ میں تمہیں یاد کروں۔ کہنے لگا جھوٹ مت بولو، جب میرا دل نہیں لگے گا تو تمہارا کیسے لگ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں لگے گا، میں جانتا ہوں تم اداس ہو جاؤ گی، پتہ ہے
پورا دن آفس کے کاموں سے تھک ہار کے جب گھر آ کے تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں میری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ 8 دن بہت زیادہ ہوتے ہیں، تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے ان 8 دنوں کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں جاتی میں سچ میں اداس تھی، میری آنکھوں میں آنسو بھرا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کے کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ آؤں گا تمہیں، رہ لینا 8 دن، کوئی بات نہیں، میں بھی جیسے تیسے گزارا کر لوں گا۔ ظاہر سی بات ہے تمہارے والدین ہیں، تمہیں جانا چاہیے، میرا کیا ہے، خیر ہے، گزر جائیں گے یہ دن بھی۔ بڑی معصوم سی شکل بنا لیتا تھا تاکہ مجھے اس پہ ترس آ جائے۔ بہرحال چچا نے میرے ایک بار پوچھنے پہ مجھے اجازت دے دی، لیکن چچی کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ کہنے لگی جانا ہے تو 8 دن کا کھانا بنا کے فریز کر کے جانا۔ میں نے کہا ہاں وہ میں بنا دوں گی۔ مجھے کوئٹہ چھوڑنے فرحاد ہی گیا تھا۔ صوفیہ کا آخری مہینہ چل رہا تھا، اس لیے وہ کوئٹہ ہی رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اسے ڈیلیوری کے بعد ہی جانا تھا۔ مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ فرحاد نے اگلے روز ہی چلے جانا تھا اور پھر 8-10 دن کے بعد مجھے لینے آنا تھا۔ ہم صبح صبح پہنچے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے امی کے ساتھ کچن میں کھانا بنانا شروع کر دیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میری والدہ آرام کرنے لگ گئی۔ صوفیہ ہمارے ساتھ بیٹھی تھی، فرحاد سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا تم دونوں باتیں کرو، میں تم لوگوں کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ میں چائے بنانے چلی گئی۔ جب چائے بنا کر کمرے میں داخل ہوئی تو صوفیہ اس سے کہہ رہی تھی تمہاری محبت سچی تھی جب ہی تمہیں لائبہ مل گئی۔ وہ کہنے لگا ہاں میری بھی اور لائبہ کی بھی، ہم دونوں کی محبت سچی تھی۔ صوفیہ کہنے لگی تو کیا لائبہ نے تمہیں سچ نہیں بتایا؟ کہنے لگا سب کچھ بتایا ہے اس نے، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں نے چائے سامنے ٹیبل پہ رکھ دی۔ میں نے کہا کیا نہیں چھپایا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ صوفیہ کہنے لگی تم نے سب کچھ فرحاد کو بتا دیا؟ میں نے کہا ہاں کیا؟ میں ٹھیک سے صوفیہ کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا دیکھا میں نے کہا تھا نا وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی۔ صوفیہ بہت حیران تھی، کہنے لگی بڑا ظرف ہے تمہارا، تم نے لائبہ کا سچ جان کے بھی اسے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے لگا تھا تم یہ بات فرحاد سے چھپا لوگی۔ میں نے کہا کون سی بات؟ کہنے لگی وہی ڈرامے والی، تم نے کون سا سچ مچ فرحاد سے محبت کی تھی؟ تم نے تو اس سے بدلہ لینے کے لیے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ کیسے کیسے پلان بنائے تھے اس نے؟ یہ سن کے فرحاد نے برجستہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھا۔ میری تو گویا جان نکلی۔ میں نے کہا صوفیہ تم کون سی باتیں لے کے بیٹھ گئی؟ وہ کہنے لگا نہیں صوفیہ کیا کہا تم نے؟ کہنے لگی یہی تو بتا رہی ہوں تمہیں پتہ ہے لائبہ کو پہلے ہی شک تھا کہ اس لڑکے کو تم نے ہی رشتے کے لیے بھیجا ہے، وہی جو گلی کا آوارہ سا لڑکا تھا، تبھی تو اس نے پلان بنایا تھا کہ تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسائے گی، اور جب تم مکمل پھنس جاؤ گے تو پھر کچھ ایسا ڈرامہ رچائے گی کہ تمہیں چھوڑ دے۔ لائبہ کو تم سے کوئی محبت تھی ہی نہیں۔ ساتھ ساتھ ہنس رہی تھی، ساتھ ساتھ باتیں اسے بتا رہی تھی، اور اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزر گیا۔ آدھا کپ چائے کا اس کے ہاتھ میں ٹھنڈا ہوا، اور میں یوں تھی کہ جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اندر دفن ہو جاؤں۔ کہنے لگا ہاں اچھا، بتایا تھا مجھے لائبہ نے اس بارے میں۔ اس کی آواز میں دم نہیں تھا، لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صوفیہ میرے اشارے تک نہیں سمجھ رہی تھی، نہ دیکھ رہی تھی، بس بولے چلی جا رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی ان باتوں کو بتانے کی جو بالکل بے معنی ہو چکی تھی؟ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ اور اس کے تیور دیکھ کر میری پہلی بار جان نکلی تھی۔ اس نے آدھا کپ چائے کا ٹیبل پہ رکھ دیا۔ کہنے لگا میرے سر میں بہت درد ہے، میں اب آرام کروں گا، آپ لوگ بیٹھیں باتیں کریں۔ ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے کہا صوفیہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی یہ باتیں لے کے بیٹھنے کی؟ کہنے لگی تم خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ تم نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں تو حیران تھی کہ اس نے کوئی رد عمل ہی ظاہر نہیں کیا۔ بڑی بات ہے بھائی، اب میں صوفیہ سے کیا کہتی؟ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں گئی وہ اپنا بیگ بند کر رہا تھا، حالانکہ اس نے اگلے روز جانا تھا۔ میں نے کہا فرحاد یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا واپس جا رہا ہوں۔ میں نے کہا ابھی کیوں جا رہے ہیں، آپ نے کل جانا تھا۔ کہنے لگا نہیں
بس آفس سے فون آیا ہے مجھے ابھی جانا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا فرحاد میری بات سنے، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے کیا، کہنے لگا بس بہت ہو گیا یار، بس بھی کر دو یار ڈرامے بازیاں، نہیں چاہیے مجھے تمہارے دکھاوے کی محبت، اور ہٹو پیچھے۔ اس کی بات اور اس کا اکھڑا انداز دیکھ کے میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا فرحاد میری بات تو سن لو، لیکن اس نے میری بات نہیں سنی، بیگ اٹھایا اور چلا گیا۔ میں باہر تک اس کے پیچھے گئی، لیکن وہ جا چکا تھا۔ میرا جی چاہا کہ صوفیہ کو کھری کھری سنا دوں، کیا ضرورت تھی اسے یہ سب کچھ بتانے کی۔ مجھے لگا کہ جتنی محبت وہ مجھ سے کرتا ہے میرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جیسے ہی اس کا غصہ ختم ہوگا وہ مجھے کال کرے گا، جیسے ہی پہنچے گا مجھے بتائے گا کہ وہ پہنچ گیا ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، اس شرط پہ مجھے آنے دیا تھا کہ روزانہ میں اس سے 2 گھنٹے ویڈیو کال پہ بات کروں گی، اور جب تک اسے نیند نہیں آئے گی میں اسے وقت دوں گی، اس سے باتیں کروں گی۔ لیکن اس نے وہاں پہنچ کے بھی مجھے اطلاع نہیں دی۔ میں نے فون کیا تو فون کاٹ دیا۔ میں نے چچا سے پوچھا، وہ کہنے لگے ہاں وہ تو رات کو ہی آ گیا تھا، ابھی سو رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا ہم آفس نہیں گئے؟ کہہ رہے تھے کہ آفس میں ضروری کام ہے۔ چچا کہنے لگے نہیں وہ تو سو رہا ہے، آج کی یہاں چھٹی تھی، وہ چھٹی لے کر آیا تھا، اسے رکنا تھا لیکن رکا نہیں۔ اس کا مطلب اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اسے کئی فون کیے لیکن اس نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ میرا جی چاہا میں صوفیہ کو خوب باتیں سناؤں، لیکن اسی دن اسے لیبر پین شروع ہو گئے۔ میں اور امی اسے ہاسپٹل لے گئے۔ اللہ نے اسے بیٹی دی تھی، اشرف بھائی بھی آ گئے، خالہ بھی آ گئیں، سب کا فون آیا، مریم آپا کا، عمر بھائی کا، مبارکباد کے لیے، یہاں تک کہ چچا نے بھی مبارکباد دی اور چچی نے بھی۔ بس فون نہیں آیا تھا تو فرحاد کا کوئی فون نہیں آیا تھا، آیا بھی تھا تو شاید اشرف بھائی کو آیا تھا، اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی تھی، اور 3 دن ہو گئے تھے۔ میں فون کرتی تھی تو فون کاٹ دیتا تھا، میسج کرتی تھی تو سین ہی نہیں کر رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی، اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے شادی سے پہلے اس سے محبت تھی یا نہیں تھی، یا میں نے عاقل سے جان چھڑوانے کے لیے فرحاد کو اپنایا تھا، مجھے نہیں پتا۔ لیکن اب میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، جتنی محبت اس نے مجھے دی تھی۔ میں کیا، کوئی بھی لڑکی ہوتی تو اپنے شوہر سے محبت کرتی، اور ایسا شوہر جو بیوی کو محبت کے ساتھ عزت احترام دے، اس کی کیئر کیا کرے، عورت تو اس کی گرویدہ ہو جاتی ہے۔ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی، کئی بار رات کو اسے فون کرتی، شاید سائلنٹ پہ لگا کے سوتا تھا۔ ابھی 4 دن ہوئے تو میں نے اپنے بابا سے کہا مجھے ملتان کی ٹکٹ کروا دیں، مجھے واپس جانا ہے۔ میرے والد کہنے لگے بیٹا 2 مہینے بعد آئی ہو، اور ابھی تو تمہاری بہن بھی یہی ہے، رہ لو، چلی جانا، فکر نہ کرنا، میں فرحاد سے کہہ دوں گا کہ تم کچھ دن یہیں ہو۔ انہیں لگا کہ شاید فرحاد مجھ سے کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ اسے کچھ مت کہیے گا، مجھے واپس جانا ہے، میرا دل ہی نہیں لگ رہا اس کے بغیر، مجھے اس کی غلط فہمی دور کرنی تھی۔ میرے والد نے فرحاد کو کال کی تو اس نے فوراً اٹھا لی، کہنے لگا جی تایا جی۔ میرے والد کہنے لگے لائبہ واپس آنا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگا اتنی جلدی کیوں، اب آئی ہے تو رہ لے، بے شک 10 کے بجائے 15 دن رہ لے، 20 دن، جب تک آپ کا دل چاہے یہاں رہ لے۔ میں نے اپنے والد کے ہاتھ سے فون پکڑا اور کمرے میں لے گئی۔ میں نے کہا اچھا اتنا اکت آ گیا آپ مجھ سے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میرا جی چاہا میں ابھی کے ابھی واپس چلی جاؤں اور اس کا حشر نشر کر کے رکھ دوں۔ کیا سمجھتا تھا خود کو؟ مجھے اپنی محبت کا عادی بنا کے اب بات تک نہیں کر رہا۔ میں نے باہر جا کے اپنے والد کو فون دیا، کہنے لگے کیا ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں بابا بس مجھے واپس جانا ہے، آپ پلیز میری ٹکٹ کروا کے دیں، اور فرحاد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے والد نے میری ملتان کی ٹکٹ کروا دی۔ میں ملتان واپس آ گئی۔ ایئرپورٹ پہ پہنچ کے میں نے اسے کال کی کہ میں آ گئی ہوں، مجھے لینے آ جاؤ۔ کہنے لگا کس سے پوچھ کے آئی ہو؟ ٹھیک ہے تمہارے نزدیک میری اہمیت نہیں ہے، لیکن شوہر ہونے کے ناطے اجازت تو لینی چاہیے تھی نا، میں نے تو تمہیں نہیں بلایا تھا۔ میں نے کہا آپ لینے آ رہے ہیں یا میں خود ٹیکسی میں بیٹھ کے آ جاؤں؟ کہنے لگا اپنی مرضی کی مالک ہو، ٹیکسی میں بیٹھ کے آنا چاہتی ہو تو آ جاؤ۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔
وہ تو میری اتنی پرواہ کرتا تھا۔ میں نے کہا اور اگر ٹیکسی والا مجھے کہیں لے گیا، کہیں اور لے گیا تو؟ کہنے لگا تمہیں لے کے جائے گا، مرنا نہیں ہے اس نے، تم دماغ پھاڑ دو گی اس کا، ویسے بھی تمہیں خود کو سیو رکھنا آتا ہے، ایسی چال چلتی ہو کہ سامنے والا تو دنگ ہی رہ جاتا ہے۔ خیر میں نے ان ڈرائیو کروا دی ہے، 5 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ تمہارے واٹس ایپ پہ میں گاڑی کا نمبر اور فون نمبر بھی لکھ کے بھیج رہا ہوں، بیٹھ کے آ جانا۔ اس کی بے اعتنائی دیکھ کے میرے اندر جیسے آگ لگی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا تو واٹس ایپ پہ گاڑی کی لوکیشن اور گاڑی کا نمبر، اس ڈرائیور کا فون نمبر سب کچھ تھا۔ میں ایئرپورٹ سے باہر آئی تو گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ میں بیٹھ کے گھر واپس آ گئی۔ وہ اس وقت آفس میں تھا۔ چچی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ ارے تم اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ فرحاد تو کہہ رہا تھا 10-15 دن رہ کے آؤ گی۔ میں نے کہا بس میرا دل ہی نہیں لگا، آپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل ویسے ہی بھرا ہوا تھا، اور چچی کے علاوہ گھر میں کوئی تھا بھی نہیں۔ میں انہی کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ وہ بڑی حیران ہوئی، پریشان ہوئی، کہنے لگی لائبہ بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا چچی میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، اور ابھی بھی میں آپ کو جواب دے دیتی ہوں۔ آپ چاہتی ہیں نا میں فرحاد کے ساتھ رات کو کہیں نہ جایا کروں؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ کہنے لگی ارے کیوں نہیں جاؤ گی؟ شوہر ہے تمہارا، مجھے تو ویسے ہی بڑبڑ کرنے کی عادت ہے۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ تم مجھ سے اداس ہو گئی تھی، میں نے تو تمہارے ساتھ کبھی کوئی اچھا سلوک کیا ہی نہیں۔ میں نے کہا نہیں میں ہوں ہی ایسی، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جا ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا رضیہ بھابھی سے لڑ کے آئی ہو؟ میں نے کہا نہیں، بس اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ چکی ہوں۔ کہنے لگی پتہ نہیں تم کیا بولے جا رہی ہو، اچھا بیٹھو ادھر، اور یہ فرحاد تمہیں لینے نہیں گیا، کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا ٹیکسی میں آئی ہوں۔ کہنے لگی اچھا منہ ہاتھ دھو، میں تمہارے لیے چائے بناتی ہوں، چاہو تو تھوڑی دیر سو جاؤ، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ میں نے آنسو صاف کیے اور اپنے کمرے میں آ گئی، ہاتھ منہ دھویا، کپڑے چینج کیے، چچی کے ساتھ چائے پی، رات کے لیے کھانا بھی بنایا، بلکہ فرحاد کی پسند کا بنایا۔ رات کو وہ آفس سے آیا تو اپنی ماں سے ملا، میری طرف دیکھا تک نہیں، نہ سلام کیا نہ کوئی بات کی، کمرے میں بھی نہیں گیا، باہری صحن میں ہاتھ دھوئے اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ حالانکہ پہلے کپڑے چینج کرتا تھا، کچھ دیر میرے پاس کمرے میں ہی بیٹھتا تھا، پھر باہر کھانا کھانے کے لیے جاتا تھا، اور اب ایسے لگ رہا تھا جیسے میں گھر میں ہوں ہی نہیں۔ چپ چاپ کھانا کھا کے صحن میں ہی بیٹھا رہا۔ میں برتن دھو کے، کچن صاف کر کے اپنے کمرے میں جا چکی تھی کہ اب آئے گا اب آئے گا، لیکن نہیں آیا۔ یقیناً چچی کے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا ہوگا۔ مجھے ستانے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ کافی دیر میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ رات کے 12 بج گئے۔ میں غصے سے اپنے کمرے سے باہر آئی تو چچی کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، باتوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو چچا سو چکے تھے، چچی بھی لیٹی آدھی نیند میں تھی اور آدھی فرحاد کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے، لیکن اپنی ماں سے باتیں کرتا رہا۔ میں جان بوجھ کے اس کے برابر میں جا کے بیٹھ گئی۔ وہ ذرا سا کھسک کے پیچھے ہٹا، کہنے لگا امی میں کل آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، کافی ٹائم سے آپ کا روٹین چیک اپ نہیں ہوا۔ چچی کہنے لگی ہاں اچھا لے جانا، ابھی تو جاؤ جا کے آرام کرو۔ کہنے لگا نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، اس لیے میں آج آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوں، ورنہ آپ کو یہ شکایت تو ہوتی ہے نا کہ آپ کو وقت نہیں دے رہا۔ چچی کہنے لگی نیند نہیں آ رہی تو بیوی کیوں لا کے دی ہے تمہیں؟ جاؤ جا کے اس سے باتیں کرو، مجھے سچ میں بہت نیند آ رہی ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی بیٹا جاؤ تم بھی آرام کرو، اسے بھی لے کے جاؤ، کب سے بیٹھا سر کھائے جا رہا ہے۔ 4 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ جاؤ جا کے آرام کرو، لیکن ڈھیٹ بن کے یہیں بیٹھا باتیں کیے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑتی، کہنے لگا تم جاؤ آتا ہوں میں۔ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ میں واپس کمرے میں آ گئی۔ 15-20 منٹ کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بیڈ سے تکیا اٹھایا اور صوفے پہ رکھ کے لیٹ گیا۔ میں نے کہا فرحاد مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہنے لگا مجھے نہیں کرنی، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے صبح آفس جانا ہے۔ میں نے کہا ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ کہنے لگا میں نے کیا کیا ہے؟ ہاں کیا کیا ہے میں نے؟ کیا تو تم نے ہے،
اچھا الو بنایا ہے مجھے تم نے، اور میں بیوقوف الو بن گیا۔ پتہ نہیں میں کیسے بھول گیا کہ تمہارے لیے تو سب کچھ ایک کھیل تماشا ہے۔ کسی سے محبت کا کھیل کھیلنا تمہارے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب ساری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ اصل میں تمہیں مجھ سے کبھی محبت ہوئی ہی نہیں تھی۔ لائبہ، اچھا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے۔ میں احمق، بے وقوف یہ سمجھتا رہا کہ میں نے تمہارا دل توڑ دیا۔ میری والدہ کی وجہ سے تم پتہ نہیں کتنا روئی ہوگی۔ رات بھر میں جاگتا رہتا تھا، تمہارے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ میں ایک مرد ہوں، میں چلو سہ جاؤں گا۔ وہ نازک سی لڑکی پتہ نہیں اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، پر نہیں، تم تو اپنی زندگی میں بہت مگن اور خوش تھیں۔ اگر تمہاری زندگی میں عاقل نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا، اور وہ ایسا لالچی نہ ہوتا، تو تم مجھے یاد بھی نہ کرتی اور اس سے بڑے آرام سے شادی کر لیتی، اور میں یہاں شاید نورین سے انصاف ہی نہ کر پاتا۔ میں یہی سمجھتا رہتا کہ ایک لڑکی کا دل توڑ دیا میں نے۔ میری ماں کی وجہ سے وہ اذیت میں اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ بہت زبردست پلانر ہو تم۔ کیا پلاننگ کی تم نے؟ مجھ سے بدلہ بھی لے لیا، اپنے آپ کو بھی سیف رکھا، تم پہ کوئی الزام بھی نہیں آیا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے، نیند کی گولیاں میں تمہارے کہنے پہ ہی لے کے آیا تھا۔ تم نے یہ کہا تھا کہ یہ سر درد کی گولی ہے۔ تمہارے بھائی سے میں نے اچھی خاصی مار کھائی تھی تمہاری خاطر۔ اس وقت تو میں یکسر بھول گیا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ جان بوجھ کے نیند کی دوائی لی تاکہ میں پھنس سکوں، جان بوجھ کے مجھے کمرے میں روکا کیونکہ اماں نے تو آنا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا لائبہ کہ اتنی سی عمر میں تم اتنا زبردست پلان بنا سکتی ہو۔ میرے سامنے تم بے وفا بھی نہیں ہوئی اور اپنا پلہ جھاڑ کے یہاں سے چلی بھی گئی، اور پھر جب عاقل اور اس کے گھر والوں کی ڈیمانڈز شروع ہوئیں تو تمہیں میں یاد آ گیا کہ ایک بے وقوف ہے تمہارے انتظار میں، چلو اسے آخری پتہ سمجھ کے استعمال کر لیتی ہوں، اور تم نے استعمال بھی کر لیا۔ بہت زبردست کھیل کھیلا تم نے میرے ساتھ، میرے دل کے ساتھ، لیکن کھیل لیا نا، اب بس کر دو۔ یوں ٹسوے بہا کے ڈرامے کر کے یہ ثابت مت کرو کہ مجھ سے محبت کرتی ہو۔ بے فکر رہو، چھوڑوں گا نہیں تمہیں، تمہاری زندگی برباد نہیں کروں گا، لیکن مجھ سے اس محبت کی ایکسپیکٹیشن بھی مت رکھنا جیسی اب سے پہلے میں نے تم سے کی ہے، اور میرے خیال سے تمہیں کوئی خاص فرق پڑے گا ابھی نہیں۔ میں اس کے پاس چلی گئی، صوفے پہ ذرا سی جگہ تھی جہاں پہ میں بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، فرحاد آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ کہنے لگا، بس بھی کر دو یار، یہاں میں تمہارے غم میں گھلا جا رہا تھا اور وہاں تم میری حالت کا حز اٹھا رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ کہنے لگا، نہیں کر سکتا، میں تمہیں بالکل بھی معاف نہیں کر سکتا۔ اب اٹھو یہاں سے، ورنہ کمرے سے باہر چلا جاؤں گا میں۔ اس کی دھمکی کچھ ایسی تھی کہ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کمرے سے باہر چلا جائے۔ پوری رات میں روتی رہی، ایک بار بھی اس نے چپ نہیں کروایا۔ صبح جب میں اٹھی تو وہ کمرے میں تھا ہی نہیں، آفس جا چکا تھا۔ میں نے چچی سے کہا، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہنے لگی، مجھے کیا پتا، فرحاد کہہ رہا تھا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، خود ہی ناشتہ بنا کے کر کے چلا گیا، بلکہ مجھے بھی کروا کے گیا ہے۔ میں نے اٹھ کے کھانا بنانا شروع کر دیا، ناشتہ کیا ہی نہیں۔ رات کو جب واپس آیا تب بھی مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے اس کی منت سماجت کی کہ مجھے معاف کر دو، تو کہنے لگا، یہ بھی تمہارا اب کوئی مقصد ہوگا تاکہ میں تم پہ ویسی ہی محبت نچھاور کرتا رہوں، لیکن اب مجھ سے وہ ڈرامہ نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے تمہاری طرح ڈرامے نہیں کرنے آتے۔ اس کا رویہ، اس کی باتیں کسی تکلیف سے کم نہیں تھیں۔ کئی بار ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگ چکی تھی، لیکن مان ہی نہیں رہا تھا، میری بات ہی نہیں سنتا تھا۔ کافی دن میں نے اسے منانے کی بہت کوشش کی، لیکن سیدھے طریقے سے شاید اسے ماننا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ آج شام جب وہ آفس سے آ کر کھانا کھانے لگا تو میں اس کی برابر والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی کرسی پہ اس نے اپنا ہاتھ رکھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ برجستہ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں چپ چاپ ایک ہاتھ سے کھانا کھاتی رہی۔ وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں پیوست کر چکی تھی۔ بہت زور سے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اس لیے مجبوراً اسے بھی ایک ہاتھ سے کھانا پڑ رہا تھا۔
تبھی میں نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس کی ٹانگ پہ پھیرنا شروع کیا۔ وہ بری طرح سے جھٹکا کھا گیا۔ میں بالکل بے تاثر بیٹھی رہی۔ میں بھی تو دیکھوں کب تک مجھ سے دور رہ سکتا ہے۔ اس کا کھانا کھانا مشکل ہو چکا تھا۔ بار بار کبھی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی اپنی ٹانگ پیچھے کر لیتا تھا۔ اپنا ہاتھ چھڑوا چکا تھا وہ، مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کھانا بھی اس نے ٹھیک سے نہیں کھایا، اٹھ کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کھانا سنبھالا، کمرے میں آئی تو ماتھے پہ بل ڈالے ہوئے تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اپنا لیپ ٹاپ بند کیا، تکیا اٹھا کے صوفے پہ رکھ کے لیٹ گیا۔ میں نے الماری میں سے اس کی پسندیدہ نائٹی نکالی اور پہن کے باہر آ گئی۔ اپنے بالوں پہ برش پھیرا، اس کی پسندیدہ لپسٹک لگائی۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ اسے روشنی میں نیند نہیں آئے گی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بازو اٹھایا، کہنے لگا لائٹ بند کب کرو گی؟ یہ کہتے ہوئے اس کی نظر جب مجھ پہ پڑی تو 1 منٹ میں وہ فریز ہوا، مگر جلدی سے گڑبڑا کے اپنا رخ بدل لیا۔ میں نے کہا مجھے تو آج لائٹ جلا کے سونا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر میں باہر چلا جاتا ہوں۔ تب تک میں اس کے پاس آ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ اٹھ کے بیٹھا کھڑا ہونے لگا، میں اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اپنے دونوں ہاتھ میں نے اس کے گلے میں رکھ لیے۔ کہنے لگا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے شوہر کی گود میں بیٹھی ہوں، شرعی طور پہ یہ ایک جائز بات ہے۔ کہنے لگا تم کیا سمجھتی ہو؟ تمہاری ایسی حرکتوں سے میں پگھل جاؤں گا؟ میں نے کہا ہاں، مجھے امید تو ہے کہ میرا ناراض سا شوہر مجھ سے مان جائے گا۔ میں بڑی امید سے آئی ہوں اور اس کی خاطر تیار ہوئی ہوں تاکہ اسے اچھی لگ سکوں۔ بار بار مجھ سے نظریں ہٹا رہا تھا، شاید مجھ سے نظریں ہٹانا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے پریشان نہیں کرو، میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے، نیند آ رہی ہے مجھے۔ میں نے کہا تو میں موڈ بنا دیتی ہوں نا، میں کس لیے ہوں جانے من؟ تمہارا موڈ تو بنانے کے لیے ہوں، اسی لیے تو تم سے شادی کی ہے۔ کہنے لگا جی نہیں، اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں نے کہا چلو یہی سمجھ لو، یہی سمجھنا ہے آپ کو، یہی سمجھ لو۔ آپ کو لگتا ہے میں نے عاقل سے بچنے کے لیے آپ سے شادی کی ہے؟ تو ٹھیک ہے، شاید یہی سچ ہوگا۔ اب میں بار بار تو صفائیاں نہیں دوں گی، نہ ہی معافی مانگوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے پہلے محبت نہیں کی تھی، تب میرا بنتا بھی نہیں تھا۔ میں کیوں کسی غیر سے محبت کرتی؟ اور میں نے کسی اور سے محبت بھی نہیں کی، کیونکہ محبت مجھے صرف اپنے شوہر سے کرنی تھی اور شادی کے بعد میں نے کی۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے اور بھی قریب ہو گئی۔ اپنے دونوں بازو میں نے اس کی گردن میں ہی ڈال رکھے تھے۔ اس کی گردن کو تھوڑا سا نیچے کیا اور اپنے لب اس کے ہونٹوں پہ رکھ دیے۔ اب وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں اس وقت صرف اس کی محبت تھی اور میں بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ کچھ بے بس ہونے لگا تھا، چاہ کے بھی مجھے پیچھے نہیں کر سکتا تھا، اور میں جانتی تھی نظریں تک مجھ سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ کہنے لگا کیا تم نے شادی کے بعد کیا؟ میں نے اپنے ہاتھ ہٹائے اور اس کی گود سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا میرا بھی موڈ نہیں ہے، نیند آ رہی ہے مجھے۔ اسے بے چین اور بے قرار کر کے میں اٹھ کے کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کے دوبارہ کھینچ کے اپنے اوپر گرایا۔ کہنے لگا ادھوری باتوں سے سخت نفرت ہے مجھے، اپنی بات مکمل کرو۔ اس بار اس کی نظروں میں وارفتگی تھی، بہت کچھ سننا چاہتا تھا مجھ سے۔ میں نے کہا آپ نے صبح آفس جانا ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کا موڈ بھی نہیں ہے، پھر کبھی صحیح۔ کہنے لگا لائبہ۔ میں نے کہا آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا، کیا فائدہ بات کرنے کا؟ آپ یہی سمجھیں گے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ کہنے لگا نہیں آ جائے گا یقین، بتاؤ مجھے۔ میں نے کہا میں نے ناٹک کیا تھا، لیکن مجھے آپ اچھے لگنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، میں عاقل سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن میں نے آپ کو مہرا نہیں بنایا تھا، ورنہ آپ کے لیے وظیفے نہ پڑتی۔ رو رو کے دعائیں مانگی تھی میں نے، ورنہ عاقل کوئی آخری مرد نہیں تھا، میرا رشتہ کہیں اور سے بھی آ سکتا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا اور شادی کے بعد میں نے کوئی ناٹک نہیں کیا۔ پتہ ہے کوئٹہ میں کتنا روئی ہوں، کتنے فون کیے میں نے۔ اب یہ سب کچھ ناٹک نہیں ہوتا، ڈرامہ نہیں ہوتا، یہ محبت ہوتی ہے، سمجھے نا؟ فرحاد آپ کی محبت نے مجھے بدل کے رکھ دیا۔ مجھ جیسی مطلبی لڑکی کو محبت کرنا سکھا کے کوئی ایسے تو نہیں کرتا نا کہ چھوڑ کے چلا جائے۔
پتہ ہے وہ 3 دن میں نے کیسے کاٹے، لیکن میں جانتی ہوں آپ کی ساری محبت ختم ہو چکی ہے، بس ایک ذرا سی بات پہ۔ حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کتنی شریف لڑکی ہوں۔ مجھے شادی سے پہلے کسی سے محبت کرنی ہی نہیں تھی۔ کیوں کرتی؟ اگر وہ نہ ملتا تو پھر تکلیف تو ہونی تھی نا، اس لیے نہیں کی۔ لیکن اچھے لگتے تھے مجھے آپ۔ میں ڈرتی تھی نہ ملتے تو شوہر کے ساتھ منافقت ہو جاتی، اس لیے اب کرتی ہوں، اور بہت ٹوٹ کے کرتی ہوں۔ میری بات سن کے اس کے تاثرات بدلے، پھر مجھے اپنے ساتھ بھینچ چکا تھا۔ میں کون سا تم سے ناراض رہ سکتا ہوں؟ ہاں مجھے برا لگا تھا، بہت غصہ بھی آیا تھا، لیکن گھر آتے آتے ختم ہو گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا اتنے ڈرامے تم نے میرے ساتھ کیے ہیں، تمہیں واپس بلانے کے لیے ایک ڈرامہ میں بھی کر لیتا ہوں۔ اسی لیے تمہارا فون نہیں اٹھایا تھا، جانتا تھا میں فون نہیں اٹھاؤں گا تو تم جلدی واپس آ جاؤ گی۔ دل نہیں لگ رہا تھا تمہارے بغیر۔ اس جھوٹے دھوکے باز کی بات سن کے میں نے کہا ہٹو پیچھے، پتہ ہے میں کتنا روئی ہوں۔ کہنے لگا تو تمہیں سزا بھی تو دینی تھی۔ میں بھی بہت رویا تھا، میری بھی نیندیں اڑی تھیں کہ میری وجہ سے ایک لڑکی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے کہا فرحات پیچھے ہٹے۔ کہنے لگا ایسے کیسے پیچھے ہٹ جاؤں، آج تو خود آئی ہو میرے پاس، ورنہ روز روز منتیں کرواتی تھی۔ اب پتہ چلا شوہر اگر ناراض ہو جائے تو کیا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھے بلانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن بہرحال پھر بھی وہ بہت اچھا ہے۔ I love him.